بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں۔ اگر آپ کے گھر میں رزق کی تنگ دستی ہے، آپ رزق کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں، آپ نے بہت زیادہ کوشش کی کہ آپ کے حالات بدل جائیں، گھر سے رزق کی تنگ دستی ختم ہو جائے، لیکن پھر بھی آپ کے گھر میں رزق کی تنگ دستی ختم نہیں ہوئی، تو عزیزوں، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے اپنے رب کے در کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے، اللہ رب العزت کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ یقین جانیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے ایسے وسیلے پیدا کرے گا کہ جن کے بارے میں شاید آپ نے زندگی میں کبھی تصور بھی نہ کیا ہو۔ تو آج جمعرات کا مبارک دن ہے، اور ایک بڑا خاص الخاص عمل اس دن پڑھا جاتا ہے، خاص طور پر رزق کے بند دروازوں کو کھلوانے کے لیے۔ کون سا عمل ہے، کیسے پڑھنا ہے، ترتیب کیا ہے، مکمل طریقہ کار جاننے کے لیے آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ شکریہ۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ اللہ کی ذات عالی نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، اگر ہم چاہیں تو زمین پر رزق کو عام کر دیں، ہر بندے کی پہنچ میں کر دیں، اور ہر بندے کے پاس وافر رزق ہو۔ اب رزق میں صرف روٹی نہیں ہے، رزق میں صرف پھل نہیں ہے، رزق میں پیسہ بھی آتا ہے، مال و دولت بھی آتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر ہم یہ چاہیں تو اس کو عام کر دیں، پھر کیا ہوگا؟ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، زمین پر لوگ بغاوت کرنا شروع کر دیں گے۔ بغاوت کا مطلب اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانیاں سر عام کرنا شروع کر دیں گے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ، ہم بندوں کی حیثیت کے مطابق ان کو رزق عطا فرماتے ہیں۔ تو جمعرات کا دن بڑا ہی اہم اور خاص الخاص دن ہوتا ہے۔ اس دن میں رزق کے متعلق وظائف کیے جاتے ہیں، رزق کے متعلق اعمال کیے جاتے ہیں، رزق کے متعلق اوراد کیے جاتے ہیں، ذکر اذکار کیے جاتے ہیں۔ جتنے بھی ہمارے بزرگان دین اولیاء اللہ گزرے ہیں، وہ جمعرات کے دن ہی رزق کے متعلق اہم سے اہم وظائف کیا کرتے تھے، اللہ کی ذات عالی سے سرگوشی کیا کرتے تھے، اس سے بہت زیادہ مانگا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مانگنے کی برکت سے، وظائف کرنے کی برکت سے وہ دنیا سے چلے گئے، لیکن آج تک ان کے مزارات پر رونقیں لگی ہوئی ہیں۔ صرف وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اللہ سے مانگا، اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کو پیدا فرما دی۔ تو جمعرات کا دن بڑا ہی خاص اور اہم دن ہوتا ہے۔ آپ فقر و فاقہ، تنگ دستی، غربت، افلاس سے عاجز آ چکے ہیں، تنگ آ چکے ہیں، آپ کے کاروبار میں برکت نہیں ہوتی، آپ کے جاب کے مسئلے مسائل آئے دن بنے ہوتے ہیں، آپ جو پیسہ وصول کرتے ہیں، جو پیسہ حاصل کرتے ہیں کاروبار سے، جاب سے، اس میں برکت نہیں ہے، بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ کو آج ہم جو عمل بتا رہے ہیں، آپ نے یہ عمل کر، یہ عمل بڑا ہی خاص عمل ہے اور نبوی عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل صحابہ کرام کو بتایا، صحابہ کرام نے اس کے اوپر مداومت اختیار کی، ہمیشگی اختیار کی، تو میرے اللہ نے اس عمل کی برکت سے صحابہ کرام کو مالا مال کر دیا، اور اتنا دیا، صحابی کہتے ہیں کہ میرے پاس حضور کے بتائے ہوئے وظیفے اور عمل کی برکت سے اتنا مال آ گیا، اتنا رزق آ گیا کہ میں وہ مال، وہ رزق، وہ پیسہ اور لوگوں میں بانٹنا شروع ہو گیا۔ صرف وجہ کیا تھی؟ کہ رسول اللہ نے بتایا، میں نے عمل کیا، اور آج وہی وظیفہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ اگر آپ بھی کریں گے، آپ کے گھر سے فقر و فاقہ، تنگ دستی، غربت، افلاس انشاءاللہ بہت دور چلے جائیں گے۔ اور یہ جو ہم ویڈیوز آپ کے سامنے شیئر کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، ہمارا صرف اور صرف مقصد اس میں صدقہ جاریہ ہے۔
ہم یہ صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ حضرات سے ویڈیو شیئر کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی ایسا کام کریں کہ جس کی وجہ سے آپ بھی صدقہ جاریہ میں شامل ہو جائیں۔ اب وہ صدقہ جاریہ کیا ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں جائیں، وہاں پہ جا کے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور پھر سب سے اہم آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک لکھیں۔ جب آپ یہ کام کریں گے، آپ کا لکھا کوئی اور عزیز پڑھے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا، انشاءاللہ اس کو بھی اجر ملے گا۔ لہٰذا آپ یہ کام ضرور کیجئے گا۔ اب آتے ہیں وظیفے کے طریقہ کار کی طرف۔ میں نے عرض کیا کہ وظیفہ جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ ہے نبوی عمل۔ نبوی عمل کیا ہے؟ ایک صحابی آقا مدنی کریم کی بارگاہ اقدس میں تشریف لائے، عرض کی یا رسول اللہ، بڑی ہی غربت ہے، بڑا ہی فقر و فاقہ تنگ دستی نے تنگ کیا ہے، میں کیا کروں؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تیسرے کلمے کا ورد کیا کرو۔ اب اس کی تعداد کیا تھی، کتنا پڑھا، کب پڑھا، میں آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ تیسرے کلمے کا ورد کیا کرو۔ اب پوچھنے والے صحابی ہیں، بتانے والے آقا مدنی کریم ہیں، اور آقا مدنی کریم کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرا نبی لب نہیں کھولتا جب تک میں ان کو حکم نہ کروں۔ تو گویا کہ اللہ کی ذات عالی کا بتایا ہوا یہ وظیفہ ہے جو اللہ نے حضور کو بتایا، حضور نے صحابہ کو بتایا، صحابہ کے ذریعے سے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں نے وہ عمل کرنا شروع کر دیا، کرتے 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 کچھ دن گزرے ہیں، اللہ کی ذات عالی نے اتنا تو فضل و کرم کیا کہ میرے گھر سے فقر و فاقہ، غربت، افلاس ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئے۔ میں اپنے ہمسائے کو مال تقسیم کرنے والا بنا۔ کچھ دنوں کے بعد رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوئی تو آقا مدنی کریم نے پوچھا بتاؤ بھائی تمہارا کیا بنا؟ فرمایا یا رسول اللہ، اللہ نے اتنا تو نوازا ہے کہ میں اب دینے والوں میں بن گیا ہوں، لینے والوں کی فہرست میں سے میرا نام ختم ہو گیا ہے، اتنا اللہ نے نواز دیا ہے۔ تو آپ بھی عمل کریں۔ اب عمل کیا ہے؟ کون سا عمل ہے؟ وہ ہے تیسرے کلمے کا ذکر۔ تیسرے کلمے کا ورد آپ نے کرنا ہے۔ اس میں اللہ کی ذات عالی نے اپنی طاقت اور قوت کو بیان فرمایا ہے، اپنی تقدیس کو بیان فرمایا ہے، اپنی تحمید کو بیان فرمایا ہے، اپنا مستغنی یعنی اپنا غنی ہونا بیان فرمایا ہے کہ جو کچھ بھی مانگو مجھ سے مانگو، میری طاقت کے علاوہ کوئی کسی کی طاقت نہیں ہے۔ تو اللہ نے یہ سارا کچھ تیسرے کلمے میں بتایا ہے۔ تو آج جمعرات کا دن ہے اور سارا دن آپ کے پاس ہے۔ آپ فقر و فاقہ، تنگ دستی، غربت، افلاس سے عاجز آ چکے ہیں، اتنے عاجز آ چکے ہیں تو آپ دستے سوال دراز کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ تو پریشان نہیں ہونا، اللہ کے در کا دروازہ کھٹکھٹانا مت بھولیے گا۔ اور دروازہ کیسے کھٹکھٹائیں گے؟ اس عمل، اس وظیفے کے ذریعے سے۔ آج جمعرات کا سارا دن آپ کے پاس ہے، کسی بھی وقت آپ یہ عمل کر سکتے ہو، لیکن جب آپ عمل کریں اس کے لیے آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ فرض نماز کے بعد عمل کریں۔ جب آپ فرض نماز کے بعد عمل کریں گے اس میں دو طاقتیں جمع ہو جائیں گی، ایک آپ کی اپنی روحانی پاور آ جائے گی اور ایک وظیفے کی روحانی طاقت آ جائے گی۔ جب یہ دو طاقتیں جمع ہو جائیں گی آپ کے گھر سے فقر و فاقہ، تنگ دستی، غربت، افلاس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جائے گا۔ اب پڑھنا کیسے ہے اور کیا ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے؟ جب بھی آپ وظیفہ شروع کریں گے اول اور آخر آپ نے درود پاک ضرور پڑھنا ہے۔ درود پاک 3 بار پڑھ لیں، 5 بار پڑھ لیں، 7 بار پڑھ لیں، جتنا آپ سے ایزیلی ہو سکتا ہے آپ درود پاک ضرور پڑھیں۔ اب پڑھنا کون سا ہے؟ سب سے بہترین اور افضل درود پاک ہے درود ابراہیمی۔ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ایک تسبیح یعنی صرف اور صرف 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم،
یہ تیسرا کلمہ ہے، اس کو 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ صرف ایک تسبیح اس کی آپ نے پڑھنی ہے، پڑھنے کے بعد آپ نے دعا کر لینی ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے حالات دن بدن بدلنا شروع ہو جائیں گے اور بہتر سے بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور کوشش کر کے آپ اس عمل کو ہر جمعرات کی جمعرات پڑھ لیا کریں، ناغہ نہ کریں، ترتیب کے ساتھ آپ اس کو ہر جمعرات کے دن جب پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز اس کی برکتیں آپ خود محسوس کریں گے۔ جی تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بہنوں، تیسرے کلمے کا یہ بڑا ہی باکمال عمل ہے بالخصوص رزق کے بند دروازوں کو کھلوانے کے لیے۔ تو اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اور اللہ رب العزت کی نعمتوں کو سمیٹ لیں۔ تو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔